چنانچہ آج جو فلسطین میں آباد ہیں اور بہت کم ہیں، باقی تو کیمپوں میں ہیں، اور جو آباد ہیں بڑی مشکل سے آباد ہیں۔ مثلا ہیبرون میں کسی کو، فلسطینی کو اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مین ڈور سے باہر اس کے اوپر پابندی ہے، وہ کھڑکیوں میں سے اور ادھر ادھر اور اس طرح کر کے دکانیں جو ہیں وہ نہیں چل رہی، لیکن وہاں کوئی بھی شخص اپنا گھر فروخت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا گھر فروخت کر دیا تو پھر ہمارا جو ہے دعویٰ اس سرزمین پہ وہ کم ہو جائے گا، ہم اس دعوے کو کم نہیں کریں گے، 10 گنا ان کو قیمت ملتی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ چنانچہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ 75 سال تو بہت معمولی ہے نا، وہ تو 2000 سال اگر انہوں نے یاد رکھا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ 2000 سال تو نہیں، جلدی ان کا دعویٰ بھی قبول ہوگا، اس لیے بھی کہ یہ جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہودیوں کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے پورے یورپ میں اینٹی سیمیٹزم تھی، کوئی بھی ملک یہودیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے گیٹوز جو تھے پولینڈ کے اور رشیا کے اور باقی ملکوں کے، مطلب ہے کہ جرمنی میں جو کچھ ہوا میں اسے بیان نہیں کر سکتا، یہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں تھے، لیکن چونکہ بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ بھئی فرائڈ جو ہے اس نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، فرائڈ واز اے جیو، کارل مارکس واز اے جیو، آئنسٹائن واز اے جیو، انٹیلیجنٹ قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرائڈ لکھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا اور میرا باپ بڑا لہیم شہیم تھا، تو ایکسکیوز می، ایک جرمن آیا بڑا مننی سا، اس نے میرے باپ کی جو ٹوپی اسکل کیپ جس کو کہتے ہیں اس کو اتار کے اس کے اوپر تھوکا اور ہمیں گالیاں دی، میرے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ جب ہم گھر گئے تو میرے باپ نے کہا کہ یاد رکھنا یہ جو کچھ ہوا ہے، آج تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک یہودی ہو، اور یہودیوں پہ پابندی ہے، وہ سیاست میں نہیں جا سکتے، وہ کسی بڑے مطلب ایک شاہی خاندان سے متعلق نہیں ہو سکتے، وہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، تمام دروازے بند ہیں سوائے ایک دو کے، اور وہ ہے تعلیم اور سائنس۔ چنانچہ ان میں انہوں نے کمال حاصل کیا، لیکن وہ ناپسندیدہ ہی رہے۔ یہ بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اسرائیل کو جو آج ہی نیو یارک ٹائم میں خبر ہے کہ لائسنس ٹو کل دے دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ بھئی 007 جو فلمیں آتی تھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لائسنس ٹو کل، کہ آپ کسی کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ویسٹ جو ہے پورا اور امریکہ، اس نے لائسنس دیا ہے ٹو کل دا پیلسٹینینز۔ اس میں بیڈن صاحب آئے ہیں جس طرح سارے، اور ان کا جنگی بیڑا آ گیا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ماشاءاللہ جس جہاز سے برآمد ہوئے ہیں اس میں میزائلیں ہیں، میزائلوں کے درمیان۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مشترکہ جو ایک ان کی ہے گلٹ، پورے یورپ کا گلٹ، جو کچھ انہوں نے یہودیوں کو سکھا دی۔ اب یہ اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو لائسنس دیا ٹو کل دا پیلسٹینین۔ اور خواتین و حضرات، اس کی ایک اور تاریخی وجہ بھی ہے جس کے بارے میں شاید کم لوگوں نے غور کیا۔ آپ دیکھیں کہ کینیڈا، انہوں نے اوریجنل پاپولیشن کو مارا اور وہاں اپنا تسلط قائم کیا، اسلحہ بارود ان کے پاس سپیریئر تھا۔ امریکہ، ریڈ انڈین ایک پوری تہذیب تھی، اس کو وائپ آؤٹ کر دیا، اس کے جانوروں کو مار دیا، جو ریور تھے وہاں پہ بھینسوں کے ہزاروں کی تعداد میں اس لیے مارے کہ ریڈ انڈین ان سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ ساؤتھ امریکہ چلے جائیں وہاں بھی یہی ہوا، نیوزی لینڈ چلے جائیں، ماورو جو ٹرائبز ہیں ان کو بھی انہوں نے وائپ آؤٹ کیا، آسٹریلیا میں ابورجنلز جو ہیں ان کو وائپ آؤٹ کیا۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے ان قوموں کی کہ انہوں نے مقامی آبادی کو وائپ آؤٹ کر کے اپنی ڈومینیشن وہاں پہ کی۔ اسرائیل بھی اسی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہا ہے کہ ہم مقامی جو ہے آبادی اس کو وائپ آؤٹ کر کے ہم اپنا تسلط مکمل طور پہ، لیکن ظاہر ہے
کہ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ اتنے تہذیب یافتہ نہیں تھے جہاں پہ گئے تھے، اگرچہ وہ باسی سے پرانے 60,000 سال سے مطلب ہے کہ ابورجنل جو ہیں وہ آسٹریلیا میں مقیم، اسی طرح ہی اپنا ریڈ انڈینز جو ہیں یا جو اسکیمو ہیں یہ سارے، لیکن یہ کوئی فائٹنگ قومیں نہیں تھی ایز سچ ریڈ انڈین سے. یہ جو ہے یہ تو ٹوٹل سویلائزیشن ہے. اب ٹوٹل سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثلا جو پہلے فلسطین باقاعدہ ایک ریاست تھا اور اس کو وائپ آؤٹ کیا کہ نہیں فلسطین میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹکٹ نہیں تھا، کچھ نہیں. آپ ذرا تفصیل سے جائیں یوٹیوب میں، وہاں تفصیل ہے کہ اس کی شہر کیسے تھے فلسطین کی، اس کی ایئر لائن کیسی تھی، اور لائف جو تھی اٹ واز آلموسٹ لائک یورپ. اور وہاں جو سہولتیں تھیں اور وہاں جو سائنسدان تھے اور وہاں جو رائٹر تھے، مطلب ایک پراپر کنٹری تھا جس کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تہذیب لے کے گئے ہیں. جس طرح افریقہ میں انہوں نے کہا کہ وائٹ مینز برڈن ہے، یا ہمارے رچرڈ کپلنگ نے کہا کہ ہمارے کندھوں پہ انہوں نے ڈال دیا ہے وائٹ مین کے اوپر کہ ان کو جو وحشی لوگ ہیں ان کو تہذیب سکھائی جائے، یا ڈارک کانٹیننٹ ہے. افریقہ کو بھی یہی ثابت کیا گیا کہ یہ تو ایسے ہی ہیں جنگلوں میں بھاگتے. ایک دوست اردن گئے تو وہاں ایک فلسطینی سے ملاقات ہوئی، تو یوں ہی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 8 بچے ہیں. انہوں نے کہا اتنے ڈھیر سارے بچے آپ نے پیدا کیے ہیں تو کس طرح آپ ان کو پرورش کریں گے؟ اس نے کہا کہ پرورش صرف 2 کی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں 6 جو ہے وہ فلسطین کے لیے قربان ہو جائیں گے. اس دور سے بعد میں پتہ چلا کہ اتنی امپائرز ہیں وہاں بڑی کہ ان کی شانداری کی کوئی حد نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. مثلا مالی کی جہاں ٹمبکٹو ہے، مالی کا سلطان جب حج کرنے گیا تھا آج سے 700-800 سال پہلے، تو کہتے ہیں کہ 8 اونٹ جو تھے وہ سونے کی ڈلیوں سے بھرے ہوئے تھے جو بکھیرتا چلا. اٹ واز سچ اے رچ کنٹری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل وہ اسی سیاست پر، اسی اسٹریٹجی پر عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے آج سے 200 سال پہلے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ساؤتھ امریکہ میں، کینیڈا میں جو انہوں نے آزمائی. لیکن اس بار نہیں، اس لیے کہ ہر فلسطینی بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ کفن میں لپٹا ہوتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے. بولے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور.